من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في المقام الآخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وآخر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله گرامی حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و اس کی دی ہوئی توفیق سے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ رمضان مبارک زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا اور اس کی یہ بابرکت راتیں اور اس رات کے اندر مسجد کے اس پاکیزہ ماحول میں محفل پاک میں اللہ کریم نے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، جو کہ عظمت قرآن کریم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن کریم وہ دائرہ کتاب ہے جو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی سینہ انور پر نازل فرمائی ہے، اور قربان جائیں حضور علیہ السلام کے اس صدقہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہمیں رب تعالیٰ نے کتاب بھی کلام بھی وہ عطا فرمایا ہے جو تمام کلاموں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اور پھر اس کلام مجید کو اس مہینے میں نازل فرمایا ہے جو سب مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اور پھر اس کلام مجید کو اس محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل فرمایا ہے کہ جو محبوب بھی سب سے افضل و سب سے اعلیٰ ہے۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور وہ اس انداز میں لیا ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی کلام رب تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں وہ دیگر جتنے بھی انبیاء پر نازل فرمائے، اس کی حفاظت کا انداز ایک یہ ہے کہ پہلے کلام زبانی کسی کو یاد نہیں تھے امتوں میں سے، فقط ان انبیاء کرام کو وہ کلام مجید یاد تھے۔ تورات جو رب تعالیٰ کا کلام ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، وہ فقط 4 لوگوں کو یاد تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام، یعنی ان 4 انبیاء کو یاد تھی۔ اسی طرح انجیل جو تھی وہ فقط حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد تھی زبانی، اس کے علاوہ کسی کو زبانی یاد نہیں تھی۔ یہ امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر رب تعالیٰ کا سرکار کے صدقے کرم ہے کہ حضور کے وسیلہ سے اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں رب تعالیٰ نے اس کلام مجید قرآن مجید کو محفوظ فرما دیا ہے۔ کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں لیکن آپ کی بھی لگتا ہے مجھ سے زیادہ خراب ہے، بلا تو سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ زیادہ دیر نہیں آپ کا وقت لوں گا، بس تھوڑی دیر جو ہے نا وہ سما فراشی کروں گا، چند باتیں عظمت قرآن کے حوالے سے عرض کرنی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے صدقے اس امت پر یہ کرم ہوا۔
ہلاکو خان نے بغداد کے اندر جب 10 لاکھ لوگوں کو شہید کیا، 10 لاکھ لوگوں کو ہلاکو خان نے، چنگیز خان کے پوتے نے بغداد کے اندر جب قتل عام کیا تو 10 لاکھ لوگوں کو اس نے شہید کیا، مسلمانوں کو، اور پھر جتنے ہو سکتے تھے اس نے قرآن کریم کے نسخے، اسلامی کتابیں، ہر ایک چیز کو اس نے جلایا، دریا خرد کیا، اور دریا جو تھے وہ ان کتابوں کی سیاہی سے اور لوگوں کے خون سے خون آلود ہو چکے تھے۔ یعنی اتنا ظلم ڈایا اس نے بغداد کے اندر ہلاکو خان نے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 10 لاکھ لوگوں کو قتل کیا ہے۔ تو وہ کہتا تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں، یہ اگر ان کے یہ کلام اور یہ کتابیں موجود رہی تو پھر ہمیں کو دبا نہیں سکتے، یہ تو پوری دنیا پہ چھا جائیں گے۔ تو اس نے اپنی جانب سے سارے کتابیں اور سارے قرآن اور ساری چیزیں جو ہے وہ جلائیں اور دریا خرد کی اور لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ ہلاکو خان جو تھا وہ دریا کے کنارے کھڑا تھا، تو ایک چھوٹا بچہ 6-7 سال عمر کا بچہ اس نے ہلاکو خان کو دیکھا تو دیکھ کر مسکرایا۔ تو ہلاکو خان کہنے لگا بھئی میں نے تو تمہارے 10 لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، کتابیں جلا دی ہیں، قرآن کو دریا خرد کر دیا ہے، تو تم یہاں کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس بات پر نہیں مسکرا رہا کہ تم نے اور معاذ اللہ قرآن کریم کو دریا خرد کیا اور کتابوں کو دریا خرد کیا اور لوگوں کو شہید کیا ہے، میں اس بات پر مسکرا رہا ہوں کہ تم اتنے لوگوں کو شہید کر کے اور کتابوں کو دریا خرد کرنے کے بعد سمجھ رہے ہو کہ میں نے اسلام کو یا قرآن کو ختم کر دیا ہے۔ تو بچہ کہنے لگا یہ تمہاری بھول ہے، رب تعالیٰ نے سرکار کے صدقے اس امت پر یہ کرم فرمایا ہے کہ اس امت کے چھوٹے چھوٹے 6-6 سال کے بچوں کے سینوں میں رب تعالیٰ نے اس کلام کو محفوظ فرما دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں رب تعالیٰ نے اس کلام کو محفوظ فرما دیا ہے۔ تم جو مرضی چاہو کر لو، اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لے رکھا ہے، اس کی حفاظت خود رب کائنات فرما رہا ہے۔ اور وہ حفاظت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا ہے، تو کوئی چاہے بھی تو وہ اس قرآن کو مٹا سکتا نہیں، مٹا سکتا، نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی اس کو مٹا سکتا ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا۔ تو کیا خوب کسی شاعر نے کہا، شاعر کہنے لگا ہے کہ بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ رب العالمین نے اس قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ رکھا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچیاں دے سینیاں دے اندر رب تعالیٰ نے سرکار دے غلاماں دے سینیاں دے اندر محفوظ فرمایا ہے۔ سامعین محترم، میں تیری آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا، سانو اپنا رابطہ اور اپنی اولاداں دا رابطہ قرآن نال قائم کرنے دی ضرورت ہے۔ اس واسطے کہ رب تعالیٰ نے اس قرآن دے اندر شفا بھی رکھی ہے، اس قرآن دے اندر رحمتاں بھی رکھیاں نے۔ سامعین محترم، قرآن کریم سے ہمیں رابطہ قائم کرنے کی ضرورت۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ
یہ ہم نے جو قرآن نازل فرمایا ہے یہ مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے. یہ رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے. ہم نے اس سے رابطہ مضبوط کرنا ہے، یہ تب ہمارے لیے رحمت و شفا ہے. فقط اتنا نہیں کرنا کہ اس کو سجا کے ہم نے الماریوں میں رکھ دینا ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے ایک علاقے کے وزیر کو خط لکھ کر بھیجا اور اس نے کہا کہ تم نے یہ کرنا ہے کہ ایک محل تعمیر کرنا ہے، بہت عالی شان محل تعمیر کرنا ہے. اس نے پورا پیغام لکھ کر بھیجا. وزیر نے اس خط کو خوشبوئیں لگائیں اور چاندی کے ڈبے میں بند کر کے رکھ دیا. تھوڑے عرصے بعد بادشاہ نے ایک اور خط بھیجا اسی محل کے متعلق کہ اس کو ایسے ایسے تعمیر کرنا ہے، یہ قالین ڈالنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. وزیر نے اس خط کو بھی خوشبوئیں لگائیں، بڑے خوبصورت چاندی کے ڈبے میں سنبھال کے رکھ دیا. اگر 4-5 خط اس نے سنبھال کر رکھ دیے. تھوڑے عرصے بعد بادشاہ گیا، اس نے کہا کہ اب محل میرا تیار ہو چکا ہوگا. جب گیا تو جا کر دیکھا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا وزیر کو بلایا اور کہا کہ تمہیں میں نے خط بھیجے تھے، تم نے میرے خطوں کی کوئی قدر نہیں کی اور میرے حکم پر کوئی عمل نہیں کیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے خطوں کی قدر نہ کی ہو؟ میں نے تو ان خطوں کو خوشبو لگا کے چاندی کے ڈبوں میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اس نے چاندی کا ڈبہ منگوایا اور سارے خط نکال کر رکھے تو اس نے وزیر کو گرفتار کر لیا. علامہ اسماعیل حقی اس بات کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں ہمارے معاشرے کا بھی عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو خوبصورت غلافوں کے اندر، چاندی کے غلافوں میں اور سونے کے تاروں والے غلافوں میں اور بڑے بڑے خوبصورت غلافوں میں سنبھال کر تو رکھ دیا ہے، لیکن رب تعالیٰ کے ان احکامات پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں اور اس قرآن کو پڑھتے بھی نہیں ہیں اور اپنے اولادوں کو اس سے تعلق بھی قائم نہیں کرتے ہیں. آج ہم تعویذ لینے کے لیے ہم بھی تعویذ دیتے ہیں، دیگر پیرانے نظام بھی دیتے ہیں. تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں جی بڑی پریشانی ہے، بڑا مسئلہ ہے، اولاد بھی نافرمان ہو گئی ہے تو کوئی تعویذ عطا فرما دیں. سامعین محترم، جب اپنا تعلق اور اپنی اولادوں کا تعلق ہم قرآن کریم سے وابستہ نہیں کریں گے تو پھر گھروں میں پریشانیاں آئیں گی. ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا نہیں جاتا بلکہ صرف سنبھال کے رکھا جاتا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں ممبر رسول پر بیٹھ کر کہ آپ عادت بنا لیں سورہ بقرہ کی چند آیتیں بھی روزانہ گھر کے اندر تلاوت کر لیں. رب تعالیٰ اس کے صدقے نظر بد سے بھی محفوظ فرمائے گا اور دیگر چیزوں سے بھی محفوظ فرما دے گا. ہمیں قرآن سے اپنا تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کے اندر شفا ہے، قرآن کے اندر رحمت ہے اور یہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو یہ دلوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے. قرآن کی تاثیر ایسی ہے. اور پھر قرآن جب پڑھا جائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے، حضرت طفیل بن عمر دوسی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. مکہ میں آیا تو مجھے ابو جہل کہنے لگا کہ مکہ میں تم نے جانا ہے تو ذرا یہ دھیان رکھنا کہ مکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مسلمانوں کے نبی ہیں جنہوں نے اعلان نبوت فرمایا ہے، ان سے تھوڑا بچ کے رہنا ہے، اس لیے کہ جو ان کے قریب جاتا ہے پھر ان کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے. کہہ دینا ذرا سبحان اللہ. حضور کا تو پھر کیا بات ہے کہ جو قریب جاتا ہے، جو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیتا ہے تو پھر سرکار پہ قربان ہو جاتا ہے. اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب ترجمانی کی چہرہ مصطفیٰ کی. اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو وجہ میرا محبوب نے دیکھا جنو دیکھ کے چنے شرماوے اتی راتی دل چڑھیاوے جسوڑا لوگ تو نقاب ہٹاوے تے توبہ توبہ حسن سجدہ کہ چال نہ چلی جاوے آزم میڈا سونا ماہی سن کدرے نظر ناوے. سامعین محترم طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں
کہ میں مکہ مکرمہ بن گیا۔ ابو جہل نے مجھے سمجھایا سی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیڑے نہ جائیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں طواف کعبہ کر رہا سا، میں طواف کعبہ کرتے آیا۔ ابو جہل دی گل تے عمل کرتے آیا، اپنے کنا دے اندر بھی انگلیاں دے رکھیاں سن کہ انہیں کیا سی کہ انہاں دی آواز بھی تیرے کنا دے اندر نہ جاوے، لیکن طفیل بن عمر دوسی کہندے نے کہ پھر بھی انگلیاں دین دے باوجود میں دیکھیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام دے جرمٹ دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے اندر بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ سامعین محترم ذرا غور سے فرماؤ، آج کوئی قاری قرآن اچھی تلاوت کرے کہ وہ بھی دل تے اثر کر جاندی ہے، وہ بھی کنا دے اندر رس بول دے دی ہے، لیکن قربان جائیے جب سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے ہوں گے تے میرے لجپال آقا دی حدیث مبارکہ ہے، میرے لجپال آقا نے فرمایا رب تعالیٰ نے سارے نبیوں اور رسولوں نو سونی آواز اور سونا چہرہ عطا فرمایا ہے، اور رب تعالیٰ نے مجھ محمد عربی نو سارے نبیوں تو سونی آواز بھی عطا فرمائی ہے، سارے نبیوں تو سونا چہرہ بھی عطا فرمایا ہے۔ میرے لجپال آقا جدو تلاوت فرما رہے ہوں گے تے طفیل بن عمر دوسی کہندے نے کہ میرے کنا دے اندر ہلکی ہلکی آواز گئی تے بڑا مینوں سرور آیا تے میں اپنے کنا تو انگلیاں ہٹا لیا۔ جدو بدوہا دے چہرے والے آقا، بلے دیاں زلفاں والے آقا، ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی ہے تے طفیل بن عمر دوسی کہندے نے کہ میرے کنا دے اندر رس کھولتی ہوئی آواز میرے دل تے اثر کر گئی ہے، اور میں سرکار دے قدماں تے حاضر ہو کے عرض کی ہے یا رسول اللہ مینوں کلمہ پڑھا دیو، یا رسول اللہ میں اپنے غلاماں دے اندر شامل فرما دو، میری بگڑی بنا دو، کیونکہ جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جھٹلے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ تو قرآن کریم دلوں کو بدل دیتا ہے، قرآن کریم کے اندر یہ تاثیر ہے کہ جو اس کی تلاوت کرے اس بندے کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، آخرت بھی سمجھ جاتی ہے، اور یہ قرآن پھر بندے کا ساتھ قبر تک نہیں چھوڑتا ہے۔ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، صحابہ کرام دو صحابہ انہوں نے ایک جگہ پر خیمہ لگایا، تو وہ کہتے ہیں کہ رات ہوئی تو ہمیں وہاں سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، تو ہم صبح سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے فلاں جگہ رات خیمہ لگایا اور وہاں سے ہمیں سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، وہ جو قبر کے اندر ہے ان کی یہ عادت تھی کہ وہ روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے، اور سورہ ملک ایسی صورت ہے کہ یہ بندے کے دنیا سے جانے کے بعد بھی قبر کے اندر بھی بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے، جو دنیا میں اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ قبر میں جا کر بھی اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ قرآن کریم کی تو ہر صورت کے اندر شفا ہے۔ میں نے ابتداء عرض کیا نا کہ ہمارا تعلق کمزور ہو گیا ہے، مگر نہ ہم قرآن سے اگر اپنا رشتہ مضبوط کر لیں تو ہماری ساری پریشانیاں بھی رب تعالیٰ اس کے صدقے دور فرما دے گا۔ اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم حافظ غلام علی اصغر سیفی صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ طویل عرصہ سے یہاں خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور ان کی ماشاءاللہ کو بیٹے بھی حفاظ قرآن بن چکے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی اولادوں کو قرآن کا حافظ بنائے، قرآن کا قاری بنائے،
اس مسجد کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکل ہر شے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے ہر شہید کربلا کے واسطے. اے میرے کریم اللہ ہماری اعزاز ناظرین کو اپنی بارگاہ میں شفیع قبولیت عطا فرما. اے میرے کریم اللہ جتنی بھی کلام پاک پڑھی گئی، نماز تراویح پڑھی گئی، ذکر اذکار ہوا، محفل پاک ہوئی، لنگر شریف پیش کیا، الہ العالمین اس تمام کا ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. مولا کریم اس کا ثواب حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. آقا کریم علیہ السلام کی جمیع صحابہ کرام صحابیات آل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خلفائے راشدین، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفکرین، محدثین، تمام سلاسل کے بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. ان تمام ہستیوں کے طفیل مولا کریم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے افراد حالت ایمان میں اس دنیا سے لے گئے، مولا کریم سب کی کامل بخشش فرما. اے میرے کریم اللہ الہ العالمین حاضرین میں سے جن کے ایسا وقائب و رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے، طاہر بھائی کے وقائد گرامی اور دیگر جتنے ایسا وقائب اس دنیا سے چلے گئے، مولا کریم سب کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اے میرے کریم اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کا صدقہ ہمیں اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس ماہ مبارک کا صدقہ ہمارے مال جان عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں میں رحمت و برکتوں کا نزول فرما. اے میرے کریم اللہ ہمیں اپنا تعلق اپنی اولادوں کا تعلق قرآن کریم سے وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے کریم اللہ اس ماہ مبارک کا صدقہ، اس ماہ مبارک کے اس عشر جہنم سے آزادی کا صدقہ، الہ العالمین ہمیں ہمارے آباء و اجداد جمیع امت مسلمہ کو جہنم سے آزادی عطا فرما. مولا کریم اس ماہ مبارک کی بابرکت گھڑیوں کا صدقہ آلیان فلسطین پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. اے میرے کریم اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیر سے امداد فرما. الہ العالمین ان پر اپنا فضل و کرم فرما، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. اے میرے کریم اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما، کفر کا مقابلہ فرما، اسلام کا بول بالا فرما. اے میرے کریم اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین.